अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी, रीजन के इश्यूज और जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर अहम डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं। आज जिक्र करेंगे इसराइल की जो जारहियत है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, ख़ास करके गज़ा के अंदर 4 माह से ज़्यादा इसको बीत गए हैं और अभी तक कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे कि इसराइल जो इस कत्लेआम को किसी वक्त रोकेगा। इनफैक्ट अब हालात तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि गज़ा का वो शहर जो अभी तक इसराइल की बमबारी से, इसराइल के ग्राउंड ऑफेंसिव से बचा हुआ था, अब उसको भी इसराइल जो है वो निशाना बना रहा है। अब तक जो इसराइल ने वहाँ पर ग्राउंड ऑफेंसिव एयर स्ट्राइक्स गज़ा के अंदर किए हैं। 28,000 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं इसमें शहीद हुए हैं और बेशतर इसमें तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। कोई 67,000 का नंबर है जो इसमें जो फ़लस्तीनी हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और बावजूद इसके अब जो इसराइल है वो फर्दर जो अपनी बर्बरियत है या जो एग्रेशन है उसको एक्सपैंड कर रहा है। रफ़ा का शहर जो वाहिद शहर बचा था जिसको अभी तक इसराइल ने उस तरीके से निशाना नहीं बनाया था, और जब ऑपरेशन शुरू करने से पहले इस शहर की जो आबादी वो 3 लाख थी, लेकिन अब वहाँ पर 15 लाख लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। और बेशतर वो लोग हैं जो गज़ा के जो बाकी इलाके थे, जब इसराइल वहाँ पर बमबारी कर रहा था, उसने वहाँ पर जो ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया, तो उससे भागकर उन्होंने रफ़ा के शहर में वहाँ पर पनाह ली थी। और वहाँ पर ना सिर्फ इतनी बड़ी तादाद में जो फ़लस्तीनी मौजूद हैं, इन 15 लाख जो अफराद हैं, इनमें से 6 लाख कहा जा रहा है कि सिर्फ बच्चे हैं। और जितना जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहाँ पर इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं, जो वहाँ पर रिलीफ मुहैया कर रही हैं, ये तमाम जो रफ़ा का शहर है, ये उसी जगह पर मुकीम है, क्योंकि अब तक ये जो इलाका महफूज था, इसराइल इस पर बमबारी नहीं कर रहा था। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर इसराइल ने रफ़ा शहर के ऊपर भी बमबारी की है, जिसके नतीजे में दर्जनों के करीब ख़वातीन, बच्चे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। ख़दशा ये है कि ऑलरेडी इसके हवाले से जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हमास को ख़त्म करने के लिए रफ़ा का ग्राउंड ऑफेंसिव करेंगे और वहाँ पर अपनी जो फ़ौजें हैं भेजेंगे, जिसकी वजह से ना सिर्फ जो बाकी दुनिया है, बल्कि अमेरिका जो इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी है, वो भी इसराइल को खबरदार कर रहा है कि वो इस तरह का ऑपरेशन ना करे, क्योंकि अगर वो ऑपरेशन करेगा तो ऑलरेडी इतना बड़ा जो मैसेकर हुआ है और इतनी बड़ी तादाद है वहाँ पर फ़लस्तीनियों की, जो भागकर बाकी गज़ा के इलाके से उन्होंने वहाँ पे पनाह ली है। बहुत बड़े वहाँ पे रेफ्यूजी कैंप्स हैं और वहाँ पर जो आम लोग हैं, आम शहरी हैं, उनका कत्लेआम होगा। लेकिन जो इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं वो टस से मस नहीं हो रहे, और इसी वजह से एक खबर भी चल रही है कि जो अमरीकी सदर जो बाइडेन हैं, उन्होंने एक प्राइवेट मीटिंग में अपनी फ्रस्ट्रेशन का भी इज़हार किया और उन्होंने कहा कि बावजूद उनकी कोशिशों के जो इज़राइल है और इज़राइल के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो उनकी बात मान नहीं रहे और वो सीज़ फायर पर आमादा नहीं हो रहे, और उन्होंने यहाँ पर मैं कह नहीं सकता उनको एक बहुत बड़ी गाली भी दी, बल्कि 3 मरतबा जो अमरीकी सदर हैं, उन्होंने उस प्राइवेट मीटिंग में बेंजामिन नेतन्याहू को गाली भी दी। लेकिन प्राइवेट मीटिंग्स में या प्राइवेटली जो मर्ज़ी वो कहते रहें, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि पब्लिकली स्टिल जो अमेरिका है वो इज़राइल को सपोर्ट फराहम कर रहा है। ना सिर्फ पब्लिकली बयानात की हद तक, बल्कि जो उनको आर्म सप्लाई है और जो मिलिट्री एड है वो बदस्तूर इसराइल को जारी है। और ये वो पॉइंट है जिससे यकीनी तौर पर आप कह सकते हैं कि जो मगरिब का अमेरिका का दोगलापन है, एक तरफ उनको लगता है कि अगर इसराइल जो है वो वहाँ पर फ़लस्तीनियों को, मासूम बच्चों को कत्ल कर रहा है, तो फिर एक उसका तरीका ये भी है कि आप जो उनकी मिलिट्री एड है उसको बंद कर दें। सालाना जो मिलिट्री एड है इसराइल को मिलती है अमेरिका की तरफ से, कोई 4 अरब डॉलर का जो असलिया है, उसमें फाइटर जेट्स हैं, हर तरह का जो इस तरह का साजो सामान है, अमेरिका इसराइल को मुहैया करता है। और फिर उसी जो साजो सामान है, दिफाई जो हथियार हैं, वो फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये जो ज़मीनी हकायक हैं, इसको सामने रखते हुए
جو یورپین یونین کے فارن پالیسی چیف ہیں، یا عام اصطلاح میں اگر آپ کہیں کہ یورپین یونین جو 27 ممالک کا ایک بلاک ہے، ان کے جو وزیر خارجہ ہیں، اسپینش ویٹرن پولیٹیشین ہیں جوزف بوریل، وہ بالآخر پھٹ پڑے اور اعتراف کیا انہوں نے کہ جو مغرب کا ایک دوغلا پن ہے. تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ اگر ایک طرف جو مغربی طاقتیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر بہت بڑی تعداد میں بچے اور خواتین کو مارا جا رہا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا پھر ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اسرائیل کو جو اسلحے کی فراہمی ہے اس کو وہ کم کر دیں. مطلب سیدھا سیدھا اشارہ ان کا امریکہ کی طرف تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں، ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہر کوئی شور کر رہا ہے کہ جی اس قتل عام کو روکنا چاہیے، خواتین اور بچے بہت بڑی تعداد میں مر رہے ہیں، تو یہ پھر زبانی باتوں سے تو نہیں ہوگا. اگر ہم جینولی سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے تو پھر ہمیں جو اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں اس کو پھر ہمیں روک دینا چاہیے. اور اس سلسلے میں جو فرسٹریشن ہے، ظاہر ہے کہ یہ جو میسیکر غزہ کے اندر ہو رہا ہے، جو امیجز ہمیں نظر آ رہے ہیں، میرے خیال میں یورپین یونین ہو اور کوئی بھی جو سویلائزڈ معاشرہ ہے، وہ کسی بھی طرح سے اس کو انڈورس نہیں کر سکتا، کسی بھی طرح سے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ جو اسرائیل کر رہا ہے. اور اسی لیے اب یورپ کے اندر سے بھی اس طرح کے بیانات آنا شروع ہو رہے ہیں. انفیکٹ جو ہالینڈ کی ایک عدالت ہے، اس نے تو منع کر دیا ہے جو ڈچ گورنمنٹ ہے کہ جو F-35 فائٹر جیٹس ہیں اسرائیل کے پاس، اس کے جو اسپیئر پارٹس ہیں وہ فراہم نہ کیے جائیں اسرائیل کو، کیونکہ آلریڈی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جو کچھ اسرائیل اس وقت غزہ میں کر رہا ہے وہ جنگی جرائم اور جینوسائڈ کے زمرے میں آتا ہے. تو اس لیے جو فرسٹریشن ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور دوسرا، جوزف بوریل نے یہ بھی کہا کہ جو جتنے مغربی ممالک ہیں، ان کے جو لیڈران ہیں، وہ وہاں پر بھیک مانگتے ہیں. جو اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتنیاہو ہیں، بالکل انہوں نے ایسے اشارہ کیا اور کہا کہ وہاں پر جا کر وہ منتیں کر رہے ہیں اسرائیل کے پرائم منسٹر کی کہ خدارا آپ یہ قتل عام بند کریں، یہ سیز فائر کے لیے اگری کریں. لیکن جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں وہ بالکل کسی کی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ساتھ ہی پھر جب باقی دنیا ان سے کہہ رہی ہے کہ وہ رفح جو واحد شہر بچا ہے جہاں پر جو اتنی بڑی تعداد میں فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ہے، وہاں پر حملہ نہ کریں، تو اس پر جو اسرائیل کی حکومت ہے، اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کہیں اور ریلوکیٹ کر دیں وہاں پر جو شہری مقیم ہے، کیونکہ ہم نے جو 2 بچی بٹالین ہیں ان کے بقول حماس کی، ان کو تو ہر صورت میں ختم کرنا ہے. تو اس پر جو EU فارن پالیسی چیف ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ وہ لوگ کہاں پہ جائیں، کیا ان کو چاند پہ لے جائیں، کون سی ایسی جگہ ہے کہ ان کو وہاں پر سے ریلوکیٹ کریں. کہ ایک فرسٹریشن جو ہے وہ کلیئرلی نظر آ رہی ہے. اور یہ جو رفح کا علاقہ ہے، اس کا ظاہر ہے کہ جو بارڈر ہے وہ ایجپٹ کے ساتھ ملتا ہے، اور ایجپٹ نے بھی اس حوالے سے دھمکی دی ہے اسرائیل کو کہ اگر انہوں نے رفح پر گراؤنڈ آپریشن شروع کیا تو جو کیمپ ڈیوڈ معاہدہ تھا، جو پیس اگریمنٹ تھا 1978 میں امریکی صدر تھے جیمی کارٹر، انہوں نے سائن کروایا تھا، بروکر کروایا تھا بٹوین ایجپٹ اور اسرائیل، کیونکہ اس سے پہلے تقریباً 5 جنگیں لڑیں ایجپٹ اور اسرائیل نے، اور وہ پیس ٹریٹی کی وجہ سے پھر معاملات ان کے درمیان بہتر ہوئے. تو جو ایجپٹ ہے وہ یہ خبردار کر رہا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس طرح کی کارروائی کی رفح شہر کے اندر، تو وہ پھر اس کیمپ ڈیوڈ معاہدے سے بیک آؤٹ کر جائیں گے، یعنی کہ اس سے وڈرا کر جائیں گے. کیونکہ ایجپٹ کو اپنی طرف سے یہ خدشہ ہے، کیونکہ جو رفح شہر ہے اس کا جو سرحد ہے وہ ملتی ہے ایجپٹ سے، تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر وہاں پر گراؤنڈ اوفینسو شروع ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی تعداد میں جو ریفیوجیز ہیں وہ ایجپٹ کا رخ کر سکتے ہیں. اور جو ٹریڈیشنلی ایک ٹریک ریکارڈ اسرائیل کا بتاتا ہے کہ جہاں پر انٹرنلی ڈسپلیس ہوتے ہیں یہ فلسطینی، ویسٹ بینک ہو، اس سے پہلے جب بھی جو اسرائیلی ہیں انہوں نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیا، تو وہ ریفیوجیز کبھی بھی اپنی جو زمینوں پر، اپنے علاقوں پر واپس نہیں جا سکے. تو ایک جو کنسرن اور خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل ایز اے لانگ ٹرم پلان وہ غزہ کو ایک بفر زون بنانا چاہتا ہے، اور یہاں سے جو جتنے فلسطینی ہیں ان کو دھکیلنا چاہتا ہے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، ایجپٹ ہے، جارڈن ہے، اور یہ لوگ کبھی واپس نہ آئے اور وہاں پر وہ پھر قبضہ کرنا چاہتا ہے. بٹ نیورتھلیس جو اسرائیل کی بربریت ہے، اب اس کا یہ عالم ہے کہ بھلے جو پرائیویٹلی اور جو کچھ چیزیں ہیں جو مغربی طاقتیں ہیں وہ بھی مجبور ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے کہ
اتنی فرسٹریشن کے باوجود، جیسے خود ایو فارن پالیسی چیف کہہ رہے تھے، عرب ممالک نے بھی دھمکی دی، لیکن جو اسرائیل ہے اور اس کے پرائم منسٹر ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہتے تو ہم یہی ہیں کہ جو امریکہ ہے وہ دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے، وہ دنیا کی سپر پاور ہے، لیکن ان ریالٹی اٹ سیمز کہ اسرائیل جو ہے وہ اپیرنٹلی سب کا سردار ہے. وہ کسی کی بات کو بھی نہیں مان رہا. پوری دنیا یہ اب چلا رہی ہے کہ آپ اس طرح کا قتل عام نہ کریں، لیکن وہ اپنی بات پر بضد ہیں، اور جو پوری دنیا ہے وہ صرف ایک خاموش تماشائی کے ذریعے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے. اور یقینی طور پر آئی تھنک یہ وقت تو گزر جائے گا فلسطینیوں کے اوپر جو اتنا مشکل ہے، لیکن جب تاریخ لکھے گی تو یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا جینوسائیڈ اور قتل عام جو کچھ گزشتہ 4 ماہ سے اسرائیل غزہ کے اندر وہ کر رہا ہے، تو یقینی طور پر ابھی بھی وہ سب کچھ ڈاکیومنٹ ہو رہا ہے. لیکن جب تاریخ دان اسے لکھنے بیٹھیں گے تو یقینی طور پر جو اسرائیل کی حکومت ہے، جو بنجمن نیتن یاہو ہے، اس کو لان تان کریں گے اور اس کو اسی سیم بریکٹ میں کھڑا کریں گے جس طرح جو یہودی ہیں وہ ہٹلر کو اس سے نفرت کرتے ہیں. تو ایک وقت آئے گا کہ یہ بنجمن نیتن یاہو اور جو ہٹلر ہیں وہ ایک ہی آپ کو جگہ میں نظر آئیں گے، اور خود آئی ایم شور کہ جو اسرائیلی ہیں وہ اس کی مذمت کریں گے اور انہیں کنڈیم کریں گے. بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.